للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اسی کا فرمان، اسی کا حکم، اسی کا آرڈر زمین و آسمان میں چلتا ہے۔ کسی اور کا فرمان، کسی اور کا آرڈر زمین و آسمان میں نہیں چلتا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنی تخلیق کے معاملہ میں نہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے، نہ کسی سے پوچھ کر اپنی تخلیق کے فیصلے کرتا ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے۔ وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے صرف بیٹے عطا کر دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہے وہ ہر قسم کی اولاد سے محروم رکھے، اسے دنیا کی کوئی طاقت اولاد نہیں دے سکتی۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر، وہ جاننے والا ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے، وہ جانتا ہے کس کو اولاد دینی ہے، کس کو نہیں دینی، اور وہ ہر بات پہ قادر ہے۔ وہ بے اولادوں کو بھی اولاد دے سکتا ہے، لیکن اس کا علم اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اولاد نہ دے اور اس کو اولاد نہیں ملتی۔ رب ذوالجلال نے اس زمین پر انسان کی بقا انسانی جوڑے کے ساتھ وابستہ ہے۔ مرد اور عورت کے ساتھ ہی اولاد دنیا میں آ سکتی ہے، اس کے سوا اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی کائنات نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، لیکن اس کے بعد کوئی بھی بچہ بغیر ماں کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی بقا، انسانیت کی بقا مرد اور عورت کے جوڑے کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جب انسان جوانی کو پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہے کہ یہ ایک نامکمل انسان ہے۔ جب تک اسے شریک حیات نہ مل جائے، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک خود کو ناقص اور نامکمل سمجھتے ہیں۔ جب شریک حیات مل جائے تو پھر خود کو ایک ایسی عقائد سمجھتے ہیں جس کے ساتھ وہ ایک انسانی معاشرے کا جز بن سکتے ہیں۔ لیکن جب اولاد نہیں ہوتی، وہ انسانی معاشرے میں کسی فرد کے اضافے کا ذریعہ نہیں بنتے، تو پھر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اب بھی نامکمل ہیں۔ جب تک اولاد نہ ملے کہ یہ انسانی جوڑا بھی خود کو نامکمل، ناقص اور ادھورا سمجھتا ہے۔ اگر ساری کوششوں کے باوجود بھی اولاد نہ ملے تو پھر اس جوڑے کے دل سے جینے کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، کمانے کی تمنا ختم ہو جاتی ہے۔ کس کے لیے جینا ہے، کس کے لیے کمانا ہے؟ اولاد تو ہے نہیں، کمائیں گے تو کس کے لیے؟ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے دل سے جینے کی تمنا ختم ہو جاتی ہے۔ جب اولاد ملتی ہے
تو جینے کی امنگ بھی پیدا ہو جاتی ہے، پھر جینے کی تمنا زور سے اور تیزی کے ساتھ وجود میں آتی ہے، پھر انسان اپنی اولاد کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، اپنے آرام کو اپنی راحت کو قربان کر کے اپنی اولاد کی راحت اور اپنی اولاد کے آرام کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، پھر انسان کو خوشی ملتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو دونوں ہی بغیر اولاد کے خود کو ناقص سمجھتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کا ایک نظام ہے، اس لیے اولاد کی تمنا کرنا، اولاد کی دعا کرنا ایک بری بات نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء نے بھی اولاد کے لیے دعا کی تھی، بڑھاپے کے عالم میں بھی دعائیں کرتے رہے، رب ذوالجلال نے ان کی دعائیں قبول کی۔ تو یہ اولاد رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے انسان پر۔ اس نعمت کی موجودگی میں دیگر نعمتیں بھی نعمتیں رہتی ہیں، لیکن اگر اولاد کی نعمت نہ ہو تو باقی ساری نعمتیں اپنی قدر ہو جاتی ہیں۔ عزت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اولاد نہیں ہے تو پھر باقی ساری نعمتوں کی قدر دل میں بہت کم ہو جاتی ہے۔ اولاد ہو تو پھر ساری نعمتوں کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اولاد خود رب ذوالجلال کی ایک نعمت ہے، لیکن نعمت کے ساتھ ساتھ یہ ایک امانت بھی ہے۔ صرف نعمت نہیں، ایک امانت ہے۔ اپنی اولاد کو اس طریقے سے ان کی تربیت کرو گے جس طریقے سے رب کائنات چاہتا ہے تو یہ اولاد تمہارے لیے نعمت رہے گی، تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوگی، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، تمہارے دل کا سکون ہوگا، دنیا میں تمہاری عزت کا سامان ہوگا، تمہاری راحت، تمہاری خوشی اور مسرت کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن اگر تم نے اولاد کی اس نعمت کو پانے کے بعد اس کی تربیت اس طرح نہ کی جس طرح دینے والا چاہتا تھا تو پھر یہ اولاد نعمت نہیں بلکہ عذاب بن جاتا ہے۔ پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں تنگ ہو کے بد دعا دیتے ہیں، کاش تم پیدا نہ ہوئے ہوتے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی اولاد کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے۔ یہ امانت ہے رب ذوالجلال کی، کل قیامت کے دن رب کائنات نے ان سے پوچھنا ہے، میں نے تمہیں اولاد دی تھی، بتاؤ اپنی اولاد کو میرے بارے میں کیا بتایا ہے۔ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اولاد دی تھی، میں نے اولاد دی تھی، بتاؤ اپنی اولاد کو میرے بارے میں کیا بتایا ہے، میں کون ہوں۔ اور ہم میں سے اکثر اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا کہ رب کون ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں کیوں پیدا کیا، تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا، تمہاری کیا ذمہ داری ہے، رب تم سے کیا چاہتا ہے۔ نہ ہمیں خود یہ معلوم ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تو دولت کمانے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے، کوٹھیاں بنانے کے لیے، سب کچھ کر کے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب کیوں گئے؟ اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، لیکن اب لے جانے والا اپنی مرضی سے لے گیا ہے، اب اس میں پوچھنا ہے، بتاؤ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، زندگی میں اتنی نعمتیں دی تھی، مجھے کہاں یاد کیا، میری نعمتوں کا کس حد تک اس کی قدر کی، اس کا شکر ادا کیا۔ تو اولاد کے بارے میں بھی ہم جواب دے ہیں رب کے سامنے بھی کہ ہم نے اولاد کو اے رب تیری معرفت دی تھی، ہم نے اپنی اولاد کو بتایا تھا رب ہے، اس کی یہ صفات ہیں، اس کی یہ معرفت ہے، اس نے تمہیں کیوں بھیجا ہے،
اگر یہ ہم بتا سکے تو پھر تو ہم بچ جائیں گے، اور ورنہ رب کے سامنے اس نعمت کے بارے میں ہمارے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ رب کے سامنے بھی ہم جواب دیں ہیں اور اپنے قوم اور معاشرے کے سامنے بھی جواب دیں ہیں۔ یہ اولاد قوم کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے۔ قوم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو کس طرح کے نوجوان دیے ہیں۔ ایسے نوجوان جو معاشرے میں بگاڑ کا، فساد کا، خرابی کا باعث بنتے ہیں، یہ ایسے نوجوان جو معاشرے میں امن و آشتی کا، صلح و سلامتی کا باعث بنتے ہیں، جو معاشرے میں پیار و محبت کی بات کرتے ہیں، امن و سکون کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیشہ جھگڑے اور نئی بات کرتے ہیں۔ قوم کے سامنے بھی ہم جواب دیں ہیں، قوم بھی ہمیں انہی الفاظ کے ساتھ یاد کرے گی جیسے ہماری اولاد نے معاشرے میں کردار ادا کیا ہوگا۔ اولاد کا کردار معاشرے میں صحیح ہوگا، لوگ ہمیں اس کے ماں باپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں گے۔ اگر ہماری اولاد کا کردار معاشرے میں برا ہوگا تو لوگ اولاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کریں گے۔ یہ امانت ہے قوم کی بھی اور رب کی بھی امانت ہے۔ اس لیے ہم اس امانت کی جواب دہی کے لیے ہماری کچھ ذمہ داری ہے جو ادا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، رب کا انعام ہے۔ جس طرح ماں باپ اولاد کے لیے جنت اور جہنم کا سبب بن جاتے ہیں، اولاد کا طرز عمل ماں باپ کے ساتھ یہ ہما جنت کا بنا ہوگا، اولاد کا حسن سلوک یہ جنت کا باعث ہوگا، اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک جہنم کا سبب ہوگا۔ اسی طرح اولاد بھی ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنتی ہے، اولاد بھی ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا من کانت لہ انثی فلم یلدها ولم یہینها ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ۔ جس کو رب ذوالجلال نے بیٹی دی، اس نے بیٹی کے ساتھ نفرت نہیں کی، اسے ناپسند نہیں کیا، اس کی ساری زندگی توہین نہیں کی، اسے عزت سے رکھا۔ وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں میں ترجیح نہیں دی، وہی سلوک بیٹوں کے ساتھ کیا، وہی سلوک بیٹیوں کے ساتھ کیا۔ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گی۔ یہ اولاد کے ساتھ طرز عمل میں عدل انصاف یہ ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور آتی کہ اللہ کا نبی میرا بچہ ہے، اس سے قبل میں 3 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکی ہوں، دعا کیجیے گا اس کو زندگی دے۔ فرمایا کہ واقعی تم 3 بچوں کو دفن کر چکی؟ کہا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ بات ایسے ہی ہے تو تم نے خود کو ایک ایسے حساب میں محفوظ کر لیا ہے کہ تو جہنم میں نہیں جائے گی۔ تو نے جہنم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک مضبوط حصار میں داخل کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے۔ تیرے یہ بچے جن کو تو نے دفن کیے ہیں یہ بالکل جہنم میں نہیں جائیں۔ ایک اور صحابی تھے جنہیں اپنے بچے سے بڑی محبت تھی، بچے کو لے کے مسجد میں آ گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، چند دن وہ مسجد میں نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا وہ آدمی نہیں آ رہا، تو بچے کو لے کے آیا نہیں کرتا، کہا جی اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ اس بچے کے ساتھ بہت محبت تھی، بچے کی محبت کی بنا پہ صدمے میں ہے، اب مسجد میں نہیں آ رہا۔ آپ اس سے گھر جاتے ہیں، اسے حوصلہ دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے پر تو جائے تیرا یہ بیٹا تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے؟ تجھے پسند ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا تم خوش ہو جاؤ، یہ بچے جو کسی مسلمان کے بچے بچپن میں فوت ہو جائیں،
ان پہ وہ صبر کرے تو یہ بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں۔ جس طرح دنیا میں یہ بچے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، اور ماں باپ ان بچوں کی ضد کے سامنے ہزار پھینک دیتے ہیں، بچے جو کہتے ہیں ان کی بات مان لیتے ہیں، قیامت کے دن یہ بچے رب کائنات کے سامنے ضد کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جنت میں بھیج دیا ہے، ہم جنت میں چلے گئے ہیں، لیکن جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اور اس طرح دنیا میں ماں باپ بچے کی ضد پر ہتھیار پھینک دیتے تھے، کیا رب کائنات میں بچوں کی ضد کو ماننا ہے؟ ماں باپ جیسے بھی تھے برے تھے، لیکن بچپن میں ان کے بچے فوت ہو گئے، صبر کا مظاہرہ کیا، تو کیا رب کے لیے بچے اپنے سامنے ضد کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے گئے۔ یہ نعمت ہے رب کی، نعمت لینے دینے والا بھی لے بھی سکتا ہے، لیکن ہم دینے والے کے عذاب پہ راضی رہیں تو یہی اولاد جو اس نے ہم سے لی ہے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن اس کی ان کی تربیت کی جائے، ان کی صحیح تربیت کی جائے تو پھر یہ اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑی نیکیوں کا اور ان کے رفع درجات کا سبب بنتی ہے۔ رب الجلال نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کے بارے میں بیان کیا ہے، اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے۔ سنو، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم وہ چیز ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کو سمجھائیے، ایک چھوٹی سی بات ہے، بڑی تفصیل نہیں، چھوٹی سی بات ہے، بچوں کو سمجھائیے کہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ صرف ایک بات ہے، زیادہ بات نہیں، صرف ایک بات ہے، ظلم نہیں کرنا۔ بچوں کو، چھوٹے بچوں کے ذہن میں بات ڈال دیجیے، ظلم نہیں کرنا، نہ اپنے بھائیوں میں، نہ اپنے دوستوں میں، نہ کسی اور کے ساتھ، نہ اللہ کے حقوق ظلم کرنا ہے، نہ بندوں کے حقوق ظلم کرنا ہے۔ رفتہ رفتہ بچے کے ذہن میں ڈالتے جائیے، ظلم بہت بڑا گناہ ہے، بہت بری چیز ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، نہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور نہ رب کے ساتھ۔ اور اس معاشرے میں سارا بگاڑ جو ہوتا ہے ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ بچے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ظلم نہیں کرنا ہے تو خود بھی ظلم نہیں کریں گے، تب آپ کی نصیحت کا فائدہ ہوگا۔ اگر خود ظلم کر رہے ہیں، بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ ظلم نہ کیا کرو، ظلم بڑی بری چیز ہے، تو اس نصیحت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ جو بات آپ ان سے کہہ رہے ہیں آپ خود ان پر کارروائی کریں۔ اگر آپ ظلم سے بچ رہے ہیں، ظلم نہیں کر رہے ہیں، بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ ظلم نہیں کرنا، کسی بھی زیادتی نہیں کرنی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا گھرانا بہت عظیم گھرانا ہے۔ محلے میں آپ کی بڑی عزت ہوگی، اور آپ کے اثرات سے پورے محلے کے لوگ ظلم زیادتی سے بچ جائیں گے۔ ہر گھرانے میں اگر ماں باپ اپنی اولاد کو ظلم سے روکیں گے، ظلم کی برے نتائج سے آگاہ کریں گے، تو پھر معاشرے میں کوئی گناہ، کوئی زیادتی ظلم باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ماں باپ بھی ظلم کا آغاز کرے، بچوں میں ظلم کرے، کسی بیٹے کو دوسرے بیٹے پہ ترجیح دیں، بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح دیں، اور بچے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں تو نصیحت کر رہے ہیں کہ کسی کو ظلم نہیں کرنا، لیکن خود ان کے رویے ظالمانہ ہے، نصیحت کا اثر نہیں ہوگا،
تربیت نہیں ہوگی، پھر آپ کا گھرانہ ظلم سے نہیں بچے گا، بلکہ بچوں کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہوگی جو آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنی بہنوں کے بارے میں بڑے برے تجزیے کرتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، ان بری سوچ رکھتے ہیں، تو بچے آپ کی زبان سے سنتے ہیں کہ ہمارے چچا کے بارے میں، ہمارے تایا کے بارے میں، پھوپھی کے بارے میں، ماموں کے بارے میں، خالہ کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں ہمارے ماں باپ کہہ رہے ہیں۔ وہ کیا سیکھیں گے؟ نفرت، جو ظلم کی پیداوار ہوتی ہے۔ ظلم سے خود ہوئیے، نہ آپ کی زبان سے ایسی بات ہوئے جس میں ظلم ہو، نہ آپ کے ہاتھ سے ایسا کام سرزد ہو جس میں ظلم و زیادتی ہو۔ پھر بچوں کی تربیت کیجیے اور دیکھیں اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ اولاد رب ذوالجلال کی عطا کرتا ہے، اور سبھی اولاد ہر لحاظ سے ایسا نہیں ہوگی، ذہانت کے اعتبار سے، خوبیوں کے لحاظ سے سبھی اولاد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن اس لحاظ سے کہ آپ کی اولاد ہے سب برابر ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اولاد میں ظلم بہت زیادہ تھی، ماں باپ کرتے ہیں، کبھی وراثت میں ماحول کر کے، کبھی احتیاط میں ناانصافی کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ظلم نہیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ظلم ہوتا ہے۔ بڑا بیٹا باپ کے ساتھ کام کرتا ہے، چھوٹے بیٹے پڑھ لکھ کر نوکری کرتے ہیں، اپنا کام شروع کر لیتے ہیں، اپنے پلاٹ خریدتے ہیں، اپنا مکان بناتے ہیں، لیکن بڑا بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے، سبھی بچوں کی شادی میں اخراجات میں شریک ہوتا ہے، کوئی پلاٹ نہیں بنایا، کچھ نہیں بنایا، باپ کے ساتھ رہا۔ باقی بہن بھائیوں نے اپنے اپنے پلاٹ کے لیے مکان بھی بنا لیے۔ اب جب باپ کی زندگی کے بعد تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو پھر یا تو بڑا بیٹا سارے کاروبار پہ قبضہ کر دے گا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے بھائیوں نے تقسیم کے موقع پہ انصاف نہیں کرنا ہے، وہ سارے کاروبار پہ قبضہ کر لیتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ وہ تقسیم کی بات کرتا ہے، اپنے حق کی بات کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کا پارٹنر تھا، میں اپنے باپ کا ملازم نہیں تھا، کاروبار میں باپ کا شریک تھا، اس کاروبار میں باپ اور میں ہم دونوں برابر کے شریک ہیں، آدھا حصہ میرا ہے، آدھا حصہ باپ کا ہے، باپ سے تقسیم کر لیجیے۔ بہن بھائی نہیں مانے، اولاد میں بہن بھائیوں میں جھگڑے ہوتے، ناانصافی کس نے کی ہے؟ باپ نے، جس نے اپنی زندگی میں یہ بات واضح نہیں کی کہ میرے اس بیٹے کا کاروبار میں کیا کردار ہے۔ اس نے 25-30 سال تک باپ کے ساتھ کام کیا ہے، کمایا ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹے نے کام سنبھال لیا، لیکن محض اس لیے کہ گھر کے اخراجات یا کچھ نہیں، باپ کو چاہیے تھا اولاد کے سامنے واضح کر دیتا کہ یہ میرا بڑا بیٹا میرے کاروبار میں شریک ہے، میرا پارٹنر ہے، آدھا کاروبار اس کا ہے، آدھا میرا ہے، اور میرے بعد آدھا کاروبار تقسیم ہوگا، آدھے کا مالک یہ ہوگا، یا جو بھی آدھا نہیں، کوئی بھی کسی ایک حصے کا تعین کر دے گا، یہ انصاف ہوگا۔ نہیں کرتا، ناانصافی کی، جس کے نتیجے میں اولاد میں وہ نفرت، مخالفت، مقدمے بازی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ناانصافی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے کہ نہیں یہ ناانصافی نہیں، یہ ضرور ہے۔ کسی ایک بیٹے کو دے دیا، ٹھیک ہے، شریعت نے حق دیا ہے باپ کو اپنے بیٹے کے مال سے لے سکتا ہے، جائز ہے، اسے حق ہے، لیکن ایک بیٹے سے لے کے دوسرے بیٹے کو دے دے، یہ انصاف نہیں ہے۔
یہ زیادتی ہے۔ اگر کوئی باپ ایسا کرتا ہے، ایک بیٹے کے پاس مال زیادہ ہے، اس سے بیٹے دوسرے بیٹے کو جسے اسے محبت زیادہ ہے اسے دے دیتا ہے، یہ ظلم ہے، ناانصافی۔ اگر اولاد میں ایک بیٹا زیادہ مالدار ہے، دوسرے کمزور ہیں، اس کا طریقہ یہ نہیں اختیار کیا جائے بلکہ سبھی اولاد کو بٹھا کے یا اس اولاد کو جو مالدار ہے انہیں بٹھا کے سمجھائے کہ دیکھو تمہارے یہ بھائی کمزور ہیں، تم مالی لحاظ سے مستحکم ہو، ہمیں چاہیے کہ اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کریں۔ میں بھی اپنے پاس سے انہیں کچھ دیتا ہوں، تم بھی دو، اپنے پاس سے بھی دے، اپنے ان بیٹوں سے جو صاحب حیثیت ہیں ان سے مال لے کے اس کمزور بیٹے کو دے دے، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ ظلم ہوگا، نہ انصافی ہوگی، محبت قائم رہے گی۔ لیکن بغیر اس چیز کے ایک بیٹے سے مال لے لیا، چپکے سے دوسرے کو دے دیا، جب یہ بات واضح ہوگی تو پھر اولاد اور ماں باپ کے درمیان نفرت کی خرید پڑتی ہے۔ شریعت نے حق دیا ہے انسان کو اپنی شریک حیات کے انتخاب کا، زندگی گزارنی ہے مرد اور عورت نے کسی کے ساتھ، اور ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم نہ بیٹے سے پوچھتے ہیں نہ بیٹے سے پوچھتے ہیں، جب شریعت کا حکم ہے کہ جب تک بیٹا یا بیٹی کسی نکاح کے راضی نہ ہوں وہ نکاح نہیں ہوگا۔ ہم جبر کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے زبان دے دی، ہم نے بات کر لی ہے، تمہیں یہ ماننا ہوگا۔ جب بیٹا یا بیٹی ہزار محنت کر ماں باپ کی چاہت کو مان لیتی ہے تو ساری زندگی گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر طلاق پر نوبت آتی ہے۔ لیکن اگر آغاز میں ہم شریعت نے بیٹوں اور بیٹیوں کو جو حق دیا ہے اسے مان لیں، اسے تسلیم کر لیں تو یہ جھگڑے نہ ہوں۔ یہ بھی ناانصافی ہے، جن لوگوں نے زندگی گزار دی ہے انہیں حق ملا ہے، شریعت نے دیا ہے، ہم اسے حق سلب کر لیں، یہ بھی ظلم اور ناانصافی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت جسے طلاق ہو گئی، بیوہ ہو گئی، اب کہاں جائے گی؟ ماں باپ بھی اس کا سہارا ہے، اس سے واپس ماں باپ کے پاس آنا ہے۔ اب یہ بیٹی یا بہن طلاق دینے کے بعد، بیوہ ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے تو اگر ماں باپ اسے قبول کر لے، اس سے اچھا سلوک کر لے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کا کوئی نہیں حکمانے والا، بچے چھوٹے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ماں باپ کا فرض ہے کہ ایسے موقع پہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو اپنے گھر میں سنبھالیں۔ یہ شریعت نے حقوق دیے ہیں اولاد کو، جب ہم ماں باپ کی حیثیت سے اولاد کے حقوق کو نہیں مانتے، ان پہ جبر کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، رب کی بھی معصیت ہوتی ہے اور گھر میں بھی سکون نہیں ملتا۔ بیٹی کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ بیٹی کی بات ماننے والا ہے، ہر خواہش پوری کرنے والا ہے، ایسا دماغ ڈھونڈتے ہیں جو اپنی بیوی کی ہر بات کو مانے۔ لیکن جب بات بہو کی آتی ہے اور اپنا بیٹا بہو کی بات مانتا ہے اسے اور بہت سے تانے دے کے گھر میں فساد پیدا کرتی ہے۔ بیٹی کے لیے چاہتے اور ہیں، تمنائیں اور ہیں، بہو کے لیے اور ہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ اسی کے ساتھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جو ایک دو دن نہیں ساری زندگی چلتے ہیں۔ اس لیے جو بیٹی کو آپ حیثیت دیتے ہیں وہ حیثیت اپنی بہو کو دیجیے، جو توقعات آپ اپنے دماغ سے چاہتے ہیں وہ توقعات اپنے بیٹے کو پورے کرنے دیجیے۔ دونوں میاں بیوی ہیں، دماغ کے لیے اور توقعات ہوں، بیٹے کے لیے کچھ اور نہیں، ناانصافی نہیں۔ رب اس جلال ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ اگر ہم ناانصافی ظلم خود نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو ناانصافی ظلم سے روکیں گے تو معاشرے سے جو ظلم ختم ہو جائے گا۔ آج جھگڑا ہے، فساد ہے، بدامنی ہے، بدسکونی ہے، قتل و غارت، کیوں؟ ظلم کی وجہ سے۔ ظالم کے ہاتھ کھلے ہیں، مظلوم کی داد رسی نہیں ہوتی، کہیں انصاف نہیں ملتا، مظلوم پہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے کردار ہے ماں باپ کا، خود بھی ظلم سے بچائیں، اپنی اولاد کو بھی ظلم سے بچنے کی تلقین کریں، تربیت کریں۔ اس طرح گھر اور معاشرہ سنور جائے گا، سدھر جائے گا۔